جوانی میں عبادت کرنے والا، چوتھا پہلا خوش نصیب عادل، دوسرا خوش نصیب، تیسرا خوش نصیب مسجد میں دل لگا رہے، چوتھا خوش نصیب اللہ کے لیے، پانچواں خوش نصیب سبحان اللہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں جائے۔ مطلب ایسا نکالا دے دیا، دیکھا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگ تو صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ذرا میری تشہیر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ہاں بتا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اس کی ایک کنڈیشن ہے، بالکل دینا چاہیے۔ اگر کوئی اس نیت سے بتا کے صدقہ دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کبھی چھپا کے بھی کچھ کیا کر، چھپا کے بھی کمبل بانٹیں گے تو فوٹو، ریلیف بانٹیں گے تو فوٹو، بلکہ اگر ایک تھیلی دیں گے تو 4 فوٹو نکلیں گے، سب فوٹو ہی کرو گے کہ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ پہلے لوگ کہتے تھے، مجھے کسی میرے دوست نے واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا مجھے پسند آیا، تب پہلے لوگ نیکی کرتے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب حال ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یہ حال ہو گیا۔ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ کرو تو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ میرا ایک دوست، مجھے اس کی ایک ادا بہت پسند ہے، جب سردی کے دن آتے ہیں تو وہ کمبل خریدتا ہے، اور کمبل خرید کر کے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستیوں میں نکل جاتا ہے، رات دیر گئے اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے فقیروں پہ کمبل ڈال کر خاموشی سے چل پڑے، نہ ان کو پتہ چلے نہ ان کو۔ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد تو آئی ہے بڑی ہستی کی، سیدنا امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے سگے پوتے ہیں۔ آپ رات کو چپکے سے خاموشی سے اپنے کندھوں پہ بوریاں سامان لاد کر مدینے کے غریبوں کے گھر پہ رکھ جاتے تھے، اور وہاں چٹھی رکھ دیتے تھے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لوگ حیران رہتے تھے وہ کون پر اسرار خادم ہے جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے۔ جب کو پتہ نہیں چل پایا، معلوم ہی نہیں ہوا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کو جب غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کا نشان تھا، سامان کی گونیاں رکھنے کا نشان تھا۔ لوگوں نے کہا شہزادہ رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لیے نہیں گئے، یہ بوریوں کا نشان پیٹھ پہ کیوں ہے؟ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے مسکینوں، سنو، جو تمہارے گھر کے آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا وہ پر اسرار خادم کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین تھے۔ چپکے سے ذرا کچھ کرنا سیکھو، خاموشی سے کرنا۔ اور آپ کو بتاؤں، چپکے سے کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے، جتنا چھپانے کا اجر ہے اتنا چھپانے کا اجر نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے، چھپی ہوئی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، تجسس اس کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ آپ مٹھی باندھ کے کہیں بھی جائے، لوگ بولیں گے کیا ہے، کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندھی ہوئی ہے نا، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، چھپی ہوئی چیز کی ہے۔ اس لیے چھپا کے صدقہ دیا کر، چھپا کے نیک کام کیا کرو۔ ہاں جو فرائض و واجبات ہے اللہ اعلان ہونا چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 خوش نصیب۔ چھپا کے صدقہ دو گے نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، چلے آتے ہیں، اور اگر 2-4 دوست بیٹھے ہوں تو پھر 10 کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی دیتا ہوں۔ بولو یہ ہے کہ نہیں؟ چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد، ٹائم اللہ کے زیادہ ہو رہا ہے، 2 اور پڑھوں گا، 2 نام، 2 خوش نصیب اور، لیکن ایک بات یاد ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، صحابہ بیٹھے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جانب، صحابہ بیٹھے غور کرنے لگے حضور کیا کیا کام کرتے تھے، ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے، سب کام بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا
جیسے یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، تو ان کاموں کی فہرست میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں، مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، جو بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے۔ تو بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں، ادھر سے اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھے اطمینان سے، ڈسٹرب نہیں کریں بیٹا، ہے نا؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑھی عورت ضعیفہ مجبور تھی، اس کا کوئی تھا نہیں، حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے، تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو ہم نے جانا ہے۔ تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے، صحابہ کے امیر المومنین تھے، خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے، آگے نام نہیں کسی کا لکھا، نام نہیں لکھا، لوگوں نے دھیان دیا، کسی نے نہیں دیا، آئی گئی بات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے سوچا وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہے، جانا تو میں نہیں ہے، میں جاؤں گا، کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے۔ فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کی ساری ضرورت پوری ہو چکی ہے، گھر صاف ستھرا ہے، جو چیزیں سب قاعدے سے رکھی ہوئی ہے۔ کون آیا تھا وہاں؟ تو کسی کا نام ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کے گئے ہیں، نام نہیں ہے، تو میں آ گیا خدمت کے لیے چپکے سے۔ اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو بھی کام ہو چکا تھا۔ تیسرے دن سوچا کہ جا کر کے بیٹھوں گا، آتا کون ہے؟ تو کوئی آنے والا آیا، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، چپل پہن کے نہیں آیا تھا، رات کا وقت تھا، چہرہ چھپا کر آیا، خاموشی سے داخل ہوا، سب کام کیا اور کر کے جانے لگا۔ وہ لوگ چہرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے، ہم چہرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تباہی کی وجہ یہ ہے، تباہی کی وجہ یہ ہے، آج ہم جرائم کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں، وہ لوگ چہرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتہ نہ، جس کے لیے کر رہے اسی کو معلوم ہو۔ آنے والا چہرہ چھپا کے آتا ہے، چپل کے بغیر آتا ہے، خدمت کر کے جانے لگا، دامن پکڑ لیا فاروق اعظم نے، عمر ابن خطاب نے، کون ہو محترم، جناب کون ہو؟ اور اس قدر پراسرار طریقے سے کسی کی خدمت، چہرے سے کپڑا ہٹایا، کوئی اور نہیں تھا، فاروق اعظم رو پڑے، میرے نبی کا تربیت یافتہ یار سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ چپل بھی نہیں پہنا، بغیر چپل کے آتے ہو؟ کہا چپل پہن کے آؤں گا تو آواز سے لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے، اس لیے اتنی چپکے سے آتا ہوں کہ یار کے سوا کسی کو پتہ نہ چاہیے۔ یہ ہے چھپ چھپا کر نیکی کرنے کا۔ تو پانچواں خوش نصیب کون؟ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو